بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاک فوج کا اور آرمی چیف کا جو دائرہ اختیار ہے یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہر صورت اس کو عدالت ہی ڈکلیئر کر دے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ چونکہ جو درخواست گزار ہیں ان کے مطابق آج تک پاکستان میں آرمی چیف کی جو دائرہ اختیار ہے یا پاک فوج کا جو بطور ادارہ دائرہ اختیار ہے اس کو طے نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ سی اور ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے ملک میں فوج اور آرمی چیف کے کردار کے تعین کے لیے۔ سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ۔ ابھی تو نواز شریف کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ان کا بیانیہ ایسے تبدیل ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا کوئی احتساب کا یا کوئی انقلابی بیانیہ کبھی تھا ہی نہیں، ایسے اپنے بیانیہ سے یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ، ان کے خلاف جو احتساب عدالتوں میں کیس ری اوپن ہو گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بلکہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ، ان کے خلاف جو احتساب عدالت میں کیس تھا اس کو دوبارہ ری اوپن کر دیا گیا ہے اور سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس پر احتساب عدالت کراچی میں سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے عبدالحفیظ شیخ اور دیگر کو 12 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ملزمان کے خلاف ریفرنس بحال ہو چکا ہے۔ احتساب عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریفرنس کی سماعت جہاں سے رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہوگی اور گواہان کا جو سلسلہ جاری تھا اور گواہان کے جو بیانات ریکارڈ ہو رہے تھے وہیں سے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا اور وہیں سے جو سلسلہ ہے وہ آگے شروع ہوگا۔ جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھی ایک تو LNG ریفرنس ہے، ایک ان کے خلاف کراچی میں MD PSO عمران الحق اور دیگر کی جو غیر قانونی بھرتیاں اور تقرریوں کا کیس تھا اس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور ان کے خلاف بھی احتساب عدالت میں ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، سابق MD PSO عمران الحق اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 24 اکتوبر کو ریفرنس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ جس اسٹیج پر ریفرنس کی سماعت رکی تھی وہیں سے یہ دوبارہ شروع ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی پر MD PSO کی غیر قانونی تقرری کے لیے اختیارات کے ناجائز تجاوز کا کیس تھا، کراچی میں یہ تھا اور اس میں اب یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ عدالت نے اس کیس کو بھی ری اوپن کر دیا ہے اور جتنے بھی مقدمات ہیں تمام بڑے مقدمات کو ری اوپن کیا جا رہا ہے اور کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ کے نگران وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کسی کو بھی قانون کے مطابق گرفتار کرنے کے لیے اگر کوئی جہاز میں آتا ہے تو کوئی زیادہ فورس آپ کو نہیں چاہیے ہوتی گرفتار کرنے کی۔ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، گرفتاری کی، جس پر پھر رانا ثناءاللہ نے ان کو دھمکی دی اور رانا ثناءاللہ تو پہلے کتنے لوگوں کو دھمکیاں دے چکے ہیں لیکن ان کے خلاف سارے مقدمات ختم ہو گئے، خارج ہو گئے۔ کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آپ نے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا حشر نہیں دیکھا کہ آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس کے باوجود نگران وزیر داخلہ یا نگران حکومت جو عمران خان کے خلاف ہر موقع پہ بیان دینے میں وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے نگران وزیر داخلہ نے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے، اس دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا یا اس کے اوپر ایکشن لینا تو دور کی بات تھی۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ جو بات کی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے احتساب کی اور کہا گیا تھا کہ جی 5 لوگوں کا احتساب ہوگا، اس میں سابق آرمی چیف کا بھی، سابق DGI کا، سابق جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار ان کا، اور موجودہ جو جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور آصف سعید کھوسہ، اور اس طرح انہوں نے نام لیے تھے۔ اب وہ یو ٹرن تو پہلے تھا اور یہ بات شہباز شریف نے بھی کہہ دی تھی، رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دی تھی، اور اب جاوید لطیف جو ان کے انقلابی ترجمان بھی ہیں، جاوید لطیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اگر 2017 کے کرداروں کا احتساب کرنے سے ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور ادارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا
تو اس احتساب کو سائڈ پر رکھ دیں۔ کون سا احتساب؟ 2017 والا، جہاں وہ ثاقب نثار اور اس وقت کے جو فیض حمید تھے اور قمر باجوہ، تو کہتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی معاملات ہمارے اداروں کے خلاف، جو ہماری ایک بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم جو بوٹوں کے آس پاس ہیں اور یہ جگہ ہمیں ملی ہوئی ہے، تو اگر اس میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے تو اب ایجنڈا کیا ہوگا، احتساب کیا ہوگا؟ کہتے جی کہ 9 مئی کے کرداروں پر احتساب ہونا چاہیے، اور ہم زور دیں گے 9 مئی کے کرداروں، سہولت کاروں اور ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کے خلاف کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جنگ اخبار لکھ رہا ہے کہ کیا نواز شریف کا 2017 کے کرداروں سمیت سب کے احتساب سے متعلق جو بیانیہ تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے؟ نواز شریف کے قریبی ساتھی جاوید لطیف نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ یہ جنگ کہہ رہا ہے، جیو جنگ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیا ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں جی 2017 والوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، 9 مئی والوں کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیا ضرورت 2017 والے معاملات میں پڑھنے کی، ہم 9 مئی کے معاملات میں دیکھیں گے اور اس پر جو بھی کارروائی ہوگی ہم اس کو مد نظر رکھیں گے۔ دوسری جانب ایک اہم درخواست ہے، اور یہ درخواست جو دائر کرنے والے ہیں راجہ محمد ارشاد ہیں، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ان کی جانب سے فیڈریشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے تھرو سیکرٹری ٹو فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری ٹو دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ دوسرے نمبر پر فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تیسرے نمبر پر جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف GH راولپنڈی، اور آرمی چیف کو بائی نیم پارٹی بنایا گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری آف منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری ٹو منسٹری آف ڈیفینس گورنمنٹ آف پاکستان۔ Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 to implore and breach this apex code of the country to ensure constitutional governance, to bring about order in the lives of the people, and consequently create the conducive conditions for political and economic stability on the following facts and grounds۔ اچھا، اب یہ تو درخواست ہے، اس میں ڈیٹیل، اس میں سارا کچھ کہ موجودہ جو بنیادی انسانی حقوق کی بھی بات کی جا رہی ہے، سیاستدانوں کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو جو دبانے کی بات ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب اس میں جو پریئر ہے وہ بہت اہم ہے۔ In the light of above submission, it's our prayer that the Honorable Court may be pleased to declare that the state of Pakistan is facing conditions and there is anarchy and lawlessness due to lack of constitutional governance in the country۔ کہ سپریم کورٹ ڈکلیئر کرے کہ اس وقت جو ملک ہے، اس ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی آئین کی پاسداری نہیں ہے، اور کوئی گورننس نہیں ہے، اور جو کیوٹک کنڈیشن ڈکلیئر کرے ملک کی۔ یہ کہا ہے کہ عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ پاکستان از فیسنگ کیوٹک کنڈیشن اینڈ دیئر از انارکی اینڈ لا لیسنس ڈیو ٹو لیک آف کانسٹیٹیوشنل گورننس ان دا کنٹری، کہ چونکہ آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے جو لا لیسنس ہے اور جو انارکی ہے اور کیوٹک کنڈیشن ہے، تو یہ پریئر کی گئی ہے کہ پاکستان کو ڈکلیئر کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت پاکستان میں آئین کی پاسداری نہیں ہے اور آئین کے خلاف کام چل رہا ہے۔ It is further prayer that this honorable court may please to direct respondents 1 to 5 ensure the constitutional governance in the country، کہ جی رسپونڈ نمبر 1 سے 5 تک کو عدالت ہر صورت حکم دے کہ وہ آئین کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں، آئین سے ہٹ کر اپنے معاملات کو نہ چلائیں، اور آئین کی پاسداری، ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ دس آنریبل کورٹ میں بی پلیز ٹو دی اوتھ آف دی رسپونڈنٹس نمبر 3 ٹو ڈیٹرمن ہز رول ان دا افیئرز آف دی اسٹیٹ، کہ دوبارہ سے جو انٹرپریٹ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان، تشریح کرے جو آرمی چیف کی اوتھ ہے، جو حلف لیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جائے تاکہ جو اس ڈٹرمن ہو سکے ان کا جو رول ہے ریاست کے لیے اور ریاستی کاموں میں۔ اینی ادر آرڈر ریلیف
deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case may be granted to advance the cause of justice. تو اگر انصاف کے لیے کوئی اور عدالت ریلیف دے سکتی ہے تو وہ بھی ضرور عدالت ریلیف دے اور اس طرح کا کوئی معاملہ بنائے. اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست ڈائریکٹ دائر ہوئی ہے 184(3) کے تحت. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صورتحال ہے وہاں پر صرف اور صرف فیملی سے متعلق معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, پسند کی شادیوں کے معاملات کو کیسز کو دیکھا جا رہا ہے, ٹیکس کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, جن کا کوئی چند مرحلوں کے پلاٹ کے معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے. جو مفاد عامہ کے کیسز ہیں, جو بقیہ کیسز ہیں, اس حوالے سے ابھی تک خاموشی ہے. اب یہ جو درخواست ہے یہ اوورآل جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اوپر اور اس میں بہت کچھ الج کیا گیا ہے, بہت کچھ اس کے حوالے سے موجودہ حالات پر جو بات کی گئی ہے یا جو موجودہ حالات سے تشبیہ دی گئی ہے, تفصیلاً اس میں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنے کا حق تھا وہ ختم ہو گیا, جو بولنے کا حق تھا, آزادی اظہار رائے کا, وہ ختم ہو گیا. رائٹ ٹو انفارمیشن, آج سپریم کورٹ آف پاکستان خود پریشان ہو کے بیٹھ گئی رائٹ ٹو انفارمیشن کو دیکھ کے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئین کی پاسداری, آئین کے مطابق ملک کو چلانا, پولیٹیکل جو اتھارٹیز ہیں ان کو موقع دینا, یہ ساری چیزیں چونکہ اپنی جگہ پر متاثر ہوئی ہیں, اس بنیاد پر یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ اپنے تئیں ایک اہم درخواست ہے. اب دیکھتے ہیں اس پر آنریبل جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کیا اس کو پریلیمنری ڈسمس کر دی جاتی ہے یا یہ کوئی قاضی فیض صاحب اور جو بینچ ہے اور یہ کوئی فرمائشی درخواست ہو سکتی ہے یا یہ کوئی واقعی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کوئی درخواست ہے. تو اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی اس کے فکس ہونے کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.